دے رہی ہوں، پھر ذوالجلال کی لگ دیتی ہوں انشاءاللہ۔ فضیل بن یاس کہتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ جس کی تاریکیاں چھا چکی ہوں، مگر یہ کہ الجلیل جل جلالہ پکارتے ہیں کہ کون مجھ سے بڑا سخی ہے۔ مخلوقات میری نافرمانی کرتی ہیں اور میں ان کے بستروں میں ان کی ایسی حفاظت کرتا ہوں گویا کہ انہوں نے میری نافرمانی کی ہی نہیں۔ سوچیے گا اس لفظ کو۔ اور میں نے ان کی حفاظت کی ایسی ذمہ داری لی ہے، میں نے ان کی حفاظت کی ایسی ذمہ داری لی ہے گویا کہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں۔ اور میں اپنے فضل کی سخاوت گناہ گار پر بھی اور خطا کار پر بھی کرتا ہوں، بلکہ کرتا رہتا ہوں۔ کون ہے جس نے مجھے پکارا ہو اور میں نے جواب نہ دیا ہو؟ سوچیے، کل جملہ بولا تھا کہ جو ملا نہیں مان لیجئے کہ آپ نے مانگا ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے مانگا اور اس نے نہ دیا۔ مراد ہے کہ آپ کی مانگ میں کمی تھی۔ کہا کون ہے جس نے مانگا اور میں نے پورا نہ کیا ہو؟ میں سخی ہوں اور سخاوت میری ہی صفت ہے۔ میں کریم ہوں اور میں ہی بن مانگے بھی دینے والا ہوں۔ یہ بھی لکھیے، کریم کون ہے؟ بن مانگے بھی دے دے۔ اکرام، کرم، عرب لوگ اس لفظ کو بہت بولتے تھے۔ اور میں اپنے کرم کی وجہ سے بندے کو اس کے سوال کے مطابق عطا کرتا ہوں اور بے مانگے بھی عطا کرتا ہوں، اور اپنے کرم کی وجہ سے توبہ کرنے والے کی ایسی بخشش کرتا ہوں گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ سو مجھ سے مخلوق کہاں بھاگ رہی ہے اور گناہ گار میرے در کو چھوڑ کر کہاں سہارے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت قول ہے، آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے اس جملے میں۔ اسی طرح سے حسن بصری کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو نے میرے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا، میری طرف سے خیر تیری جانب اترتی رہتی ہے اور تیری جانب سے شر میری طرف چڑھتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے اپنی نعمتیں تیری طرف نچھاور کر کے کتنے ہی اسباب محبت پیدا کر دی ہے، یعنی کتنے سبب ہیں جن کی وجہ سے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ میں تجھ سے غنی ہوں، اور تو نے گناہوں کے ذریعے کتنے ہی سامان نفرت پیدا کر لیے، حالانکہ تو میرا محتاج ہے، اور فرشتہ تیرے اعمال قبیحہ یعنی برے اعمال مسلسل میرے دربار میں پیش کرتا رہتا ہے۔ دل بند ہو رہا ہے سن کے۔ دیکھیے، بہت بڑی ہستی کی طرف کچھ بھی دینا ہونا، دی بیسٹ تھنگ، پھر بھی دل میں خوف ہوتا ہے، ان کے لیول کا نہیں ہے، ان کو پسند نہیں آئے گا، ان کو برا نہ لگ جائے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اول تو جرت ہی نہیں بندہ کرتا کہ میں اتنے بڑے بندے کو کیا دوں۔ اب لائیے اس کو اللہ تعالیٰ پہ۔ یہ تو ایمان ہے نا آپ کا میرا کہ ہمارا ہر عمل، چھوٹا یا بڑا، کبیرہ یا صغیرہ، گناہ ہے یا نیکی، اینڈ آف دا ڈے اللہ کے سامنے آتا ہے۔ آپ دیکھیں، دنیا میں کبھی کبھی آپ کا معاملہ ہوتا ہے نا، ورکنگ مینجمنٹ ہوتی، کچھ لوگوں کو آپ کی چیزیں دکھتی ہیں، لیکن جو شیف ہے، جو بڑا ہے، جو آپ کا لیڈر ہے، کوئی بھی رنگ دے دیجئے، آپ سمجھے اس کو نہیں پتا، کوئی بات نہیں، چھوٹوں سے ہی ہے نا، لیکن جب کبھی سامنے آ جائے مالک تو اس کے ساتھ ہماری ٹون کیا بدلتی ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال سامنے تو آتے ہیں نا، ہمارے پیپرز چیک ہو کے، ہماری اسائنمنٹس چیک ہو کے، ہمارے کوئزز، ہمارا آنا ہمارا جانا، کس نے کی اسائنمنٹ، کس نے نہیں کی، کبھی نہ کبھی تو آتا ہی ہوگا نا کسی بڑے کے سامنے، ہر وقت نہ بھی اگر کوئی دیکھے تو، اور نہ دیکھے تو نہ پتہ چلے، یہاں تو معاملے کوئی نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ اس پہ نظریں ہیں۔ تو آج کے بعد اس جملے کو اپنے دل پہ لکھیے گا کہ فرشتہ تیرے برے اعمال مسلسل میرے دربار میں پیش کرتا رہتا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے ویسے، بندے کو پتہ لگ جائے نا، ان کو پتہ لگے، لوگ بڑا مائنڈ کرتے ہیں اس بات کو، آپ کو پتہ ہے فلاں سے میری بات کیوں کی۔ جیسے ماں سارا دن خود کچھ بھی کہتی رہے نا بچے کو، تو بچہ عادی ہو چکا ہوتا ہے، ایک محبت کا بونڈ بھی ہوتا ہے، کبھی پیار کبھی محبت۔ باپ کو بتا دے اور باپ گورے تو بچہ اس غم سے روتا ہے کہ ابو کو کیوں بتایا، ابو نے ڈانٹا ہے، یعنی ابو کا ڈانٹنا یا ابو کا گھورنا ایسے ہو گیا کہ آپ کی اپنی نظروں میں عزت ہی نہ رہ گئی۔ تو پھر ابو کا رب
جب اس تک میری باتیں جائیں تو کیا ہوگا؟ اس کو دل پر لینا تو آج کے بعد لکھ لیں، اللہ 10 دفعہ سوچ کر پھر کوئی غلط کام کروں گی، پھر دیکھوں گی، پھر سنوں گی، پھر بولوں گی، پھر پڑھوں گی، پھر اشارے کنائے کروں گی، پھر چٹ چٹ کروں گی۔ یہ اسکرین میری قیامت کے دن میرے خلاف گواہیاں نہ دینے لگ جائے۔ چلیے ایک اور اینگل دیکھیے، ملا علی قاری کہتے ہیں جب تم